نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیٹا حالات جیسے بھی ہو محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، کیونکہ بورڈ کے پیپر عنقریب آپ کے ہونے ہیں، اس لیے آپ تو بیٹا کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا ابھی اسائنمنٹ وغیرہ بھی جو ہے نا دیں گے، اس کو لکھیں اور سینٹر میں جو ہے اس کو بھیجیں، اس کو یاد کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ہم نے جتنے بھی 5 ایئر میں MCQs وغیرہ آتے ہیں اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، وہ بھی ابھی باقی ہیں، اور سورہ انفال کا جو ہے رکوع نمبر 10 وہ بھی باقی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اور آپ صرف محنت کرتے رہیں بیٹا، سمجھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، محنت کریں گے، غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، فائدہ ہوگا۔ اسی میں سے سوال آئیں گے، جو پڑھایا جا رہا ہے اسی میں سے آئے گا، اس لیے آپ کی کاپی میں بیٹا یہ لکھا ہونا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت چیپٹر ہے بیٹا، یہ موضوعاتی مطالعہ جو لانگ کوشچن آتے ہیں وہ اسی میں سے آتے ہیں۔ ایک سوال اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 104 104 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے۔ بیٹا کسی چیز سے لگاؤ پیدا ہونا، اس کی طرف مائل ہو جانا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ انسان کسی طرف مائل ہو جاتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، اور اس فطری میلان کا نام محبت ہے۔ انسان کسی طرف جب فطرت اس کی مائل ہوتی ہے تو اس طرف مائل ہو جانا، یہ محبت اس کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی عبادت کریں اور اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن اکبر ہیں۔ سب سے بڑے محسن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور محبت کو زیادہ حقدار ہے۔ مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہر حال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بے شک اہل ایمان اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا، جب انسان اللہ تعالیٰ کو محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی واقعی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنا دے اور اس کے ہر فرمان کے سامنے گردن جھکائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت جب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہارے جب محبت کرے گا اللہ تو وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بعد میں ویغفر لکم، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھنا، سب سے آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت کو رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے مقدم رکھا جائے، کیونکہ انسان دنیا میں دوسری چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت، حسن سے محبت، والدین سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، مگر اللہ کی محبت ان تمام محبتوں سے مقدم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر مقدم کر لیا تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو اوپر جو مذکورہ چیزیں ہیں ان میں سے کسی کی کبھی محبت اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے گی تو اللہ کی طرف ناراضگی اور سزا کا انتظار کرو۔
اس کے بعد اللہ کے جو رسول ہیں ان سے محبت. اللہ کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اور آپ سے کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کا سرزد ہونا محال ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب ما عمل ما یحب ما وترضى. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے، اور ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں جو تو پسند کرے اور جسے تجھے محبت ہو. لہذا اللہ تعالی شانہ کی محبت اللہ کی فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے. پیج نمبر 104 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری کیوں ہے. جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو، نافرمانی کر کے اپنے اعمال غلط نہ کرو. اطاعت رسول ماخذ شریعت. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے، اور وہ لوگوں کو وہی حکم دیتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ انہیں مکلف ٹھہراتا ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے مگر جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے وہی کہتے ہیں. اس لیے آیت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اطاعت رسول حکم خداوندی. اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ جو حکم تمہیں رسول دے اسے لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل کی حیثیت سے متعارف کرواتے ہوئے اطاعت کا حکم دیا. ترجمہ ہے تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنی تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں، انصاف کرنے والا نہ بنائیں، اور جو فیصلہ تم کو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے. مومن کی صفات بیان کی. بھائی مومن اس وقت ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو فیصلہ ہے وہ دل سے تسلیم کر لیں. ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ مومنوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کو بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اس کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ومن اطاع اللہ فقد اطاع اللہ، ومن اطاع رسول، جو اللہ اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. فقد اطاع اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اور بے شمار آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث کی روشنی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ملاحظہ ہے۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنت رسول، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دو چیزیں، قرآن اور سنت۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، جب تک وہ اپنی خواہشات میرے فرمان کی تابع نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، خبردار، بے شک مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس جیسا حکم اس کے ساتھ، یعنی حدیث شریف حکم بھی دیا گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال اس میں ہے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ ختم نبوت، بیٹا ختم نبوت کا مفہوم لکھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور مختلف اوقات میں انبیاء مختلف قوموں میں اور علاقوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اور کائنات کے تمام علاقوں کے لیے ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم ہونے کے پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہ ہو، اور پچھلے انبیاء میں سے کوئی آ جائے تو وہ آپ کے احکام کے تابع ہو کر رہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا استثناء آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں، قرآن کی دلائل میں آپ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف سے رسول، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک موقع پر فرمایا گیا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور دین کی دعوت پھیلانا ہے، اور دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ اور دستور حیات مقرر کر دیا۔ لہٰذا تکمیل دین کے بعد نبی کی ضرورت اور نبوت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس لیے اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تکمیل دین کے بارے میں ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسان کے لیے ایک ابدی دین لے کر آئے، اور آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنی اتمام کو بھی پہنچ چکا ہے، تمام ہو چکا ہے، اور اختتام کو بھی۔ اس لیے اب نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ اس کے بعد اگلی بات ختم نبوت حدیث کی روشنی میں، کئی حدیثوں میں آپ سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث فرمایا کہ آپ نے محل کی مثال پیش کی کہ محل میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی تھی۔ دیکھنے والے نے کہا کہ محل کیا ہی خوبصورت ہے، اگر اس میں یہ اینٹ کی جو خلا ہے وہ پر ہو جائے۔
فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میرے آنے کے سے نبوت کا مکمل اور وہ جو محل جو ہے وہ تکمیل ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ختم ہونے اور اس کے بعد نبی نہ آنے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لکان بعدی نبیا لکان عمر، لوکانا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اجماع صحابہ کرام، صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد بالسیف کی، اور جنگ یمامہ میں 700 صرف حفاظ قرآن جو صحابہ تھے وہ اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا انہوں نے۔ تو بیٹا آج ہم نے علم کی جو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت پڑھی، اس میں 3 سوال تھے، وہ تینوں سوالات آپ نے جو ہے اس میں سے پڑھے اور سمجھے، یہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بیٹا کوشش کریں ان کو اپنی کاپی میں لکھیں اور اس کو یاد بھی کریں، کیونکہ انہی سوالوں میں سے بورڈ کے پیپر میں آئے گا۔ اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، محنت کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ اگر آپ سوچیں گے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، جب پیپر ہوں گے اس وقت دیکھا جائے گا، نہیں بیٹا، اس وقت یاد نہیں ہوگا، اس وقت تو صرف ریوائز ہوگا۔ جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ ریوائز کر کے اس کو تھوڑا سا دوبارہ یاد کیا جا سکتا ہے، بس یاد ابھی کرنا ہے، یہی وقت ہے، اس لیے ابھی سے محنت کریں۔ اگر آپ کو اچھے نمبر لینے ہیں ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔